سامنے حضرت حافظ وقاری محمد ریحان رضا صاحب، میرے بڑے چہیتے دوست، میرے یار اور موئی کنا کے آپ کے امام صاحب، ان کو یہاں پر دعوت اسپیشل ان کو دعوت پہ بلایا گیا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے ان کو میں اسٹیج پر یہاں آنے کی دعوت دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام ان بھائیوں سے بھی کہ جو ابھی بھی یا تو نیچے ہیں یا اوپر جو بھی بنا کام کے بیٹھے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آپ حضرات محفل میلاد میں تشریف لے آئیں۔ یہ آپ حضرات کی بڑی خوش نصیبی ہے، میری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر آپ حضرات سن بھی رہے ہیں۔ حضور کے ذکر پاک کی یہ شان ہے کہ خود میرے آقا مولا نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، خود حضور ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کیا جائے تو میرے اور آپ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس گھر پہ برستی ہے، اس بستی پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کے فرشتے اس بستی کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھک لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بڑے شاندار طریقے سے بچوں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی نعتخوانی پیش کی، ابھی مظہر صاحب آپ کو نعتخوانی سنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں یہ تمام مسلمانوں کا شروع دن سے لے کر کے اور قیامت تک یہ طریقہ رہا ہے اور رہے گا کہ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے رب کی تعریف اور اس کے فوراً بعد اس کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے بھی محفل میلاد شریف کا جو آغاز کیا اسی انداز میں کیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے میں دعوت دینے کے لیے، تقریر کی دعوت دینے کے لیے محمد ریحان رضا صاحب مصطفی وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اور تمام حضرات کو اپنے نورانی بیانات سے مستفیض فرمائیں۔ محمد ریحان رضا صاحب مصطفی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمير المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں بلکہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بینا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حضرات مل کر ایک بار بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا یہ اس مقصد کی خاطر ہے کہ ہمارے بھائی نے جو یہ مکان بنایا، اللہ نے توفیق دی، تو یہاں پر شروعات جو ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہو، تاکہ
یہ مستقبل میں ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے دور رہے اور رب کی رحمت اس گھر میں برستی رہے اور ہم یہاں پر اپنے نبی کا ذکر کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج سب سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز حامل ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت جب ہی ہوگی جب آپ کی سیرت ہمیں پتہ ہوگی، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ہمیں جو ہے معلومات ہوں گی، جب ہمارے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہوگی تو یاد رکھیں پھر چاہے وقت کا کیسا ہی ظالم کیوں سامنے نہ آ جائے، جب نبی کا عشق دل میں ہوگا تو آپ کسی سے بھی ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ہر ظالم کے سامنے اپنا سینہ سامنے کر کے اسے کہیں گے کہ ستم کر ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم دیگر آزمائے۔ نبی کی محبت جس دل میں ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا، اور یاد رہے کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر سپر پاور کسی کی ذات ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ آج یہ جو حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا دیا جائے اور خود کو حاکم سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ ہم نے کبھی تمہیں حاکم مانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہی نہیں ہے، ساری کائنات کا حاکم میرا رب ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ہمیں اپنے رب کو اپنا دوست بنانا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں، اپنے رب کو پا سکتے ہیں۔ اور یہ اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے تھا، لیکن ہمیں جب پتا چلا، جب ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ذات کی پہچان ہمیں کرائی، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہی ملا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے ہی میرے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نہ تھے تو دنیا میں کچھ نہ تھا، نہ شجر نہ حجر، چاند سورج، کوئی چیز نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو میرے رب سے اگر آپ دوستی رکھنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنی ہوگی۔ اب محبت کا معنی بھی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے پیار کیا جاتا ہے، پھر اس کی ہر ایک ادا کو پسند کیا جاتا ہے، اس کے ہر ایک عمل کو، اس کے ہر ایک کام کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نبی کی محبت یہ سب کچھ ہے، اور آج جو چیز ہمارے لیے سب کچھ ہے، جن کے سر کے سب کچھ ملا، آج ان کی ناموس پر، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہے اپنی جانیں قربان کرنی پڑے، لیکن ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیں۔ دیکھیں میرے نبی کی ذات وہ اعلیٰ ذات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کو مری ہوئی بکریاں بھی کرتی ہیں، پکی ہوئی اور بھنی ہوئی بکریاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتی ہیں۔ اور بات یہی نہیں، آج جو لوگ یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کی جسارتیں کر رہے ہیں،
انہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے تسبیح نہیں دی جا سکتی. ان کو دیکھیے جو شان رسالت میں گستاخی کر رہی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتے ہیں یا یہ خنزیر ہے، ان کو کتے سے اور خنزیر سے بھی جو ہے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ میرے آقا کی ناموز پر کتے نے بھی پہرا دیا ہے. آئیے اس کے متعلق ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، لیکن بات یہ کہ آپ لوگ تھوڑا شانتی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنیں. جب حضرت ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ منگولیوں کے لوگوں نے جو تھا، منگولیوں کے لوگ عیسائی ہو گئے، اور جب لوگ جمع ہوئے تو اس تقریب میں ایک پادری بھی موجود تھا. اب اس پادری نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو وہاں پر ایک کتا بنا ہوا تھا، وہاں پر ایک شکاری کتا بنا ہوا تھا. جیسے ہی اس پادری نے میرے آقا و مولا کے سامنے گستاخی کی تو وہ کتا جو تھا اپنی زنجیر کو توڑ کر، اپنے سنگل کو توڑ کر اس پادری پر، اس گستاخ رسول پر جھپٹا اور اس پر حملہ کیا. اللہ اکبر. جب اس کتے کو چھٹایا گیا، اس کو بچایا گیا، تو وہاں پر موجود محفل میں کسی شخص نے دیکھا، اس سے کہا پادری سے کہ اس نے اس لیے تجھ پر حملہ کیا کہ تو نے جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ اکبر. وہ پادری کہنے لگا کہ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس نے سوچا یہ مجھے مار رہے ہیں تو یہ میں اس پر حملہ کروں، اس لیے مجھ پر حملہ کر دیا. لیکن وہ باتوں کو گھما پھرا کر پیش کر رہا تھا، اصل بات کچھ ہو رہی تھی. اب کچھ دیر بعد پھر اس پادری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں گستاخی کی. بہت زیادہ باتیں جب کرنا شروع کی تو وہ کتا جو تھا پھر شیر کی طرح جھپٹا اور اس گستاخ پادری کا جو تھا گلا دبوچ لیا اور وہ کو چھوڑا اس وقت جس وقت اس کو واصل جہنم کر دیا. کتے کی اس غیرت کو دیکھ کر کے وہاں پر موجود 40,000 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. دیکھیے کتے کی بھی غیرت یہ ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ کتا اصلی اور نسلی کتا تھا. آج بھی بہت سے کتے ہیں جو عیسائیوں کے کتے بنے ہوئے ہیں، حکومت کے کتے بنے ہوئے ہیں. ناموں سے رسالت پر بات آتی ہے تو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ہم کس طرح بولے، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی، ہم تو حکومت کے نوکر ہیں. تو کچھ لوگ عیسائیوں کے اور حکومت کے نوکر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے مالکوں کے تو وفادار ہیں لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے. وہ جو پادری تھا لگتا تو وہ ہے کہ اس وقت کا بڑا اینکر تھا، جو یہ آج کل کے اینکر گھما پھرا کر باتیں کرتی کہ اس نے میری طرف اشارہ کیا، اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میں اس پر حملہ کروں، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا. لیکن بات کچھ اور تھی. اگر کتے کو اپنی عزت کی بات ہوتی تو کتا کبھی بھی بنا ہوا نہ رہتا، وہ حملہ کر کے کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا تھا. لیکن کتے نے اپنی عزت کیوں نہ دیکھا، بلکہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو اس نے اپنی زنجیر کو چھوڑ کر بھی گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں تو ایک کتا ہوں لیکن تم عاشق رسول ہو. جب رسول اللہ کی عزت و ناموز پر بات آئے تو یہ مت دیکھنا کہ ہم کس کے نوکر ہیں یا کس کے نوکر نہیں ہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ میرے رسول کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے تو اس کو وہی پر واصل جہنم کر دو اور بتا دو کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. تو یہ بات ہے کہ آج ہمیں ناموں سے رسالت کے لیے کھڑا ہونا ہے. جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، جانوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور عظمت و شان تو یہ ہے کہ میرے آقا کی عظمت پر، میرے آقا کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا جائے. پھر بھی یہی کہتے ہیں جان قربان کرنے کے بعد بھی عاشق
رسول یہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آئے لیکن جنگ احد میں ایک انصاری عورت کے باپ، شوہر اور بھائی، یہ تینوں جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ جب اس عورت کو باری باری اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، آپ کا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، لیکن میں اس غیرت والی اپنے بہن پر اور اسلام کی مجاہدہ پر قربان جاؤں۔ انہوں نے یہ سننے کے بعد بھی کہ میرا باپ تو شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، کچھ پرواہ نہیں کی، یہی پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، بتاؤ میرے آقا خیریت سے تو ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ الحمدللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں، تو وہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی تھی تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ دیکھیں باپ اور بھائی اور شوہر کے شہید ہو جانے کے تین پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن پھر بھی اگر فکر ہے تو میرے مصطفیٰ کی ہے، میرے آقا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ گویا وہ زبان حال سے اس شعر کا مضمون کہہ رہی تھی کہ باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، تیرے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے۔ جب نبی کی ناموس نہ رہی، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تو پھر ہم بھی زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں یا تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھ لو ورنہ ہمیں بھی مار دو، تمہاری حکومتیں تمہارے پاس ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن یاد رکھو حکومتیں ہو تمہیں مبارک، نہ بغاوتیں ہم کریں گے۔ جو بات آئی ناموس رسالت پر تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، ہم نبی کی ناموس پر، نبی کے نام پر جان لینا بھی جانتے ہیں، دینا بھی جانتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی بات آئے تو ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں میں تو نبی کی محبت ہے، ہم تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، لیکن بکریاں بھی جب نبی کی بات آتی ہے تو بول پڑتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک عورت یہودیہ زہر ملائی ہوئی بکری لے کر کے آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت کبھی بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ جو لوگ میرے نبی کی عظمت و شان گھٹانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر مٹا دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے کرتے مٹ گئے دنیا سے، لیکن نبی کا ذکر کل بھی بلند ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، کیا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر وہ کیسے مٹ سکتا ہے جس کے ذکر کو نبی نے بلند کیا، پست جس کے ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہو، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی، اور پترا جو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی طرف پکی ہوئی بھنی ہوئی بکری کی طرف کھانے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو فرماتے ہیں کہ بکری کے ایک عزم بول پڑا کہ ان میں زہر ملایا گیا ہے، یعنی پکی ہوئی بھنی ہوئی بکری ہے، لیکن اس کا عزم بول کر کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے گا، مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو ایسا پہنچے گی۔ یعنی پکی ہوئی بکری نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں سن لو، تم خود کو عاشق رسول کہتے ہو، لیکن سنو جب نبی کی ناموس اور بات آئے تو یہ مت دیکھنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا،
دیکھنا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، یہ مت دیکھنا کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، لیکن جب بھی نبی کی بات آئے، نبی کی ناموس کی بات آئے تو بول پڑنا، دیکھو میں مری ہوئی ہوں، پکی ہوئی ہوں، دھلی ہوئی ہوں، لیکن نبی کی ناموس کے لیے بول رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم گستاخوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان اپنے ڈاچی کے شہیدوں کو جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اپنی جان کو قربان کر کر وہ بازی لے گئے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جان نثار ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نبی کی ناموس پر بات آئی تو اپنی جان قربان کر دی اور وہ اعلیٰ مرتبہ پا گئے۔ ہم ان کی جوتی کو بھی اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ گستاخ رسول جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تم کیا ہمارے نبی کی شان کو سمجھو گے؟ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے صدیق سنو، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جان سکا، میرا رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارے کامل طریقے سے تو وہ صدیق اکبر جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہے، جن کو صدیق قرآن نے کہا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عظمت و شان کو نہ سمجھ سکے تو تم کیا سمجھو گے؟ گائے کا دودھ پینے والے یہ کیا میرے نبی کی شان کو سمجھیں گے؟ بے عقلی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس زبان سے جس منہ میں گائے کا پیشاب کیا جائے وہ زبان تو میرے نبی کے نام لینے کے قابل ہی نہیں ہے، اتنا پیارا نام تو زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ ہمیں اب یہ نہیں دیکھنا ہے آپ بعض ناموں سے رسالت کی ہے، ہمیں اپنی جان کے بارے میں فکر نہیں کرنی، اپنی مال اور اولاد کے بارے میں فکر نہیں کرنی، اب بس بات کرنی ہے تو رسول کائنات کی بات ہونی ہے، اور بس یہی زبان حال سے کہنا ہے کہ لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، اللہ اکبر، بس یہی کہنا ہے کہ حلق پہ تیز رہے، سینے پہ جلداب رہے، لب پر تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے اسلام قبول کیا، ایمان لے کر کے آئے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، آپ کو جو ہے گرم دھوپ میں آپ کو گھسیٹا گیا گلیوں میں، آپ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، اللہ اکبر، کوئی ظلم و ستم نہیں بچا جو صحابہ کرام کے پر نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی آپ کے عشق کو وہ گھٹا نہ سکی ان کی ایسا رسانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں وہ ہر وقت بولتے رہے، آپ کی محبت کو کوئی بھی حضرت بلال کے دل سے نہ نکال سکا۔ آپ زبان حال یہی فرماتے رہے کہ حلق پہ تیر رہے، سینے پہ جلاد رہے، کہ لب پہ تیری یاد، لب پہ تیرا ذکر رہے، سینے میں لب پہ تیری یاد رہے، دل میں تیری یاد رہے، لب پر تیرا ذکر رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ بس یہ شعر کی جو ہے تشریح یہی ہے کہ سینے پر جو ہے حلق پر تیر رہے، میرے حلق پر تلوار چل رہی ہو، کسی بھی طرح بار کیا جا رہا ہو، میرے حلق پر گردن پہ حلق پر تلوار چلائی جا رہی ہو اور سینے پر جلاد بیٹھا ہوا ہو، تو بس بات یہی ہے، تب بھی اگر بات ہوگی تو زبان پر کسی کا ذکر ہوگا تو وہ رسول کائنات کا ہوگا، اور دل میں کسی کی یاد ہوگی تو وہ محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ کہیں تیرے نام پر جا فدا، ایک جا بل کے دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نبی بھرا، کدوں کا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ نے جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کا بیان ہم سب کو سننا ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، حضرت عالم بھی ہیں الحمدللہ، عشق رسول سینے میں بھی ہے اور باعمر عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سروں پر حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ بولے جو تیار ہیں لبیک بولے لبیک۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے، بے شک اگر وہ وقت آیا تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے۔ اب ہمیں کوئی فکر نہیں کوئی ہمیں گولی مار دے،
ہمیں گرفتار کر لے، ہمیں سزائے موت دے دے، اب کوئی بات نہیں، کیونکہ جب عاشق رسول پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے بھی دیکھو سب کچھ مٹ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ کی ناموز ہمیشہ سلامت رہے گی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو میرے رب نے بلند کیا تو کوئی برائی کا لال پیدا نہ ہوا جو میرے نبی کی ناموز کو کم کر سکے، میرے نبی کے ذکر کو کم کر سکے۔ ہمیں اپنے نبی کی ناموز پر پہرا دینا ہے تو یاد رکھیں، اب آپ کو نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر کے چاہے کتنا قیمتی وقت ہو نماز کے لیے بھی حاضر ہونا ہے۔ آپ کو نبی کی ناموز کی خاطر اپنے نبی کی محبت میں گانے واجے بھی چھوڑ دیں، آپ نماز کی پابندی کریں اور اپنے نبی سے جو ہے اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔